والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکومت بھی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ بچھڑے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ والد کی فریاد، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ جو باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرے تھے زندگی کے وہی پل انمول تھے۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ ایک ٹھنڈک سی انہیں حاصل رہے زیر زمین، آئے فردوس بری سے قبر میں موج نسیم، رات دن رکھے خدا ان کو برے آرام سے، رات دن مدفن پہ برسے رحمت رب کریم، آمین ثم آمین۔ کیا واقعی بابا آپ نہیں آئیں گے؟ باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ بابا آپ نے دیکھا نا، آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی ہے، اب مسکرانا سیکھ گئی ہے۔ باپ زندہ ہو تو اولاد کو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد کے سارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے باپ کو مسکرا کر روز گلے لگا لیا کرو۔ نادان، یقین کرو وہ بوڑھا شخص تمہیں ہمیشہ جوان دکھے گا، چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ صورت سانولی ہو یا چاند جیسی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا سہارا ایسے بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا تھے۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دیں۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی یکجا لکھوں تو بابا جانی۔ کوئی غم آپ کی جدائی سے زیادہ نہیں، کوئی خوشی آپ کے بغیر پوری نہیں، قدم قدم پہ اب آپ کی دعائیں نہیں، میرے سر پہ بابا جانی اب آپ کا سایہ نہیں۔ لوگوں، والدین عظیم نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ ابو کچھ دنوں سے آنکھ میں نمی سی، زندگی میں آپ کی کمی سی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ باپ کا سایہ،
باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب بھی ہی پتہ چلتا ہے۔ پیارے بابا، بہاریں پھر لوٹ کے آتی ہیں، پھول پھر سے کھلتے ہیں، قحط کے بعد بارشیں بھی ہوتی ہیں، ہر موسم لوٹ کے آتا ہے، پھر نہ جانے کیوں جو بیت گئے لمحے جو گزر گئے پیارے، وہ پھر لوٹ کے کیوں نہیں آتے ہیں۔